اسرائیلی حملے میں حماس کے ایک سینئر رہنما کی ہلاکت انتہائی تشویشناک ہے، اقوام متحدہ۔ امریکہ کی اسرائیلی وزراء کے فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کے بیانات کی مذمت۔ روس نے نئے سال کے پہلے 3 روز میں یوکرین کے خلاف تقریباً 300 میزائل اور 200 سے زیادہ ڈرون استعمال کیے ہیں، ولادیمیر زیلنسکی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ نے بیروت میں اسرائیلی حملے میں حماس کے ایک سینئر رہنما کی ہلاکت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق حماس کے نائب سربراہ صالح العروری منگل کی رات بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے دہیا پر اسرائیلی ڈرون حملے میں مارے گئے۔ یہ علاقہ اتحادی لیبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کا گڑھ ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے لیے معاون ترجمان فلورینسیا سوٹونینو نے کہا کہ یہ پیش رفت انتہائی تشویشناک ہے۔ عروری حماس کے بیورو کے نائب سربراہ اور اس کے فوجی ونگ قسام بریگیڈز کے بانی تھے، جس نے 7 اکتوبر کو اسرائیلی علاقے میں ایک مہلک حملہ کیا تھا۔ عروری کی ہلاکت سے مشرق وسطی میں تنازع کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ نے لیبنان میں اسرائیل کی جانب سے کسی بھی فلسطینی عہدیدار کو ہدف بنانے کے خلاف جوابی حملہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب عروری کی ہلاکت پر زیر کنٹرول مغربی کنارے اور یروشلم میں فلسطینیوں نے عام ہڑتال کی اور سوگ کے لیے اسکولوں سمیت اپنے کاروبار اور عوامی ادارے بند کر دیے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کے ان 2 وزراء کے متنازع بیانات کی مذمت کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے ہجرت کرنے اور یہودی آبادکاروں کو محصور علاقے میں واپس آنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ واشنگٹن ڈی سی میں محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ اسرائیلی وزراء بیزلیل سموٹرچ اور ایتمار بین گویر کے حالیہ بیانات کو مسترد کرتا ہے جس میں غزہ سے باہر فلسطینیوں کی آبادکاری کی وکالت کی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بیان بازی اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ترجمان نے واشنگٹن کے واضح اور مستقل موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور فلسطینیوں کی سرزمین رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسی سرزمین ہوگی جہاں حماس کا اس علاقے کے مستقبل پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی عسکری گروہ اسرائیل کو دھمکی دے سکیں گے۔ یمن کی حوثی تحریک کے رہنما کے ایک معاون نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں حوثیوں کی 3 کشتیوں کو ڈبونے اور ان کے 10 ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد امریکہ کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حوثی رہنما عبد الملک کے سیکرٹری سفر الصوفی نے سنا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے لاپرواہ اقدامات بین الاقوامی جہاز رانی کو متاثر کر رہے ہیں اور انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ سزا اور انتقامی کارروائیوں سے نہیں بچ سکے گا۔ امریکی ہیلی کاپٹروں نے 31 دسمبر کو بحیرہ احمر میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی عسکریت پسندوں کے حملے کو پسپا کر دیا اور اس کے نتیجے میں 4 کشتیوں میں سے 3 کشتیاں ڈوب گئیں اور 10 حوثی ہلاک ہو گئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے گزشتہ 3 روز کے دوران حملوں میں تقریباً 300 میزائل اور 200 سے زیادہ ڈرون استعمال کیے ہیں جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانا تھا۔ روس نے 29 دسمبر کو میزائل اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے جنگ کا اپنا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا جس میں کم از کم 39 افراد ہلاک ہوئے۔ کیف نے ہفتوں پہلے خبردار کیا تھا کہ روس بڑے حملوں کے لیے میزائلوں کا ذخیرہ کر رہا ہے۔ اور ہارورڈ یونیورسٹی کی صدر کلاڈین گے نے منگل کے روز تخلیقی مواد کی چوری کے الزامات اور کانگریس میں اپنی شہادت پر تنقید کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ واضح طور پر یہ کہنے سے قاصر رہیں کہ یونیورسٹی کیمپس میں یہودی نسل کشی سے متعلق مطالبے ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی ہیں۔ کانگریس میں اپنی گواہی کے بعد کلاڈین گے تحقیقی تعلیمی اداروں کی تنظیم IVY کی مستعفی ہونے والی دوسری صدر ہیں۔ کلاڈین ہاورڈ کی پہلی سیاہ فام صدر تھی جنہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے صرف چند ماہ بعد اپنے ایک خط میں استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس کی سماعت کے بعد کلاڈین قدامت پرستوں کی شدید تنقید کا ہدف بن گئیں جنہوں نے ان کے تعلیمی کیریئر کی سخت جانچ پڑتال کر کے یہ الزام عائد کیا کہ ان کے 1997 کے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں مبینہ طور پر کئی جگہ چوری کیے گئے تخلیقی مواد کا پتہ چلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔